اگر آپ کسی کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، من پسند رشتہ کرنا چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، آپ کا شوہر ہے، آپ کا محبوب ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا ساس ہے، کوئی بھی انسان ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ اپنے دشمن کے دل میں نرمی کے لیے، دشمن کو قابو میں کرنے کے لیے صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ وظیفہ جادو کی طرح اثر رکھتا ہے اور تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے۔ آج تک جسے بتایا اللہ نے اسے اپنے مقصد میں 100% کامیابی عطا فرمائی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ اللہ کے نام اور ایک قرآنی سورت مبارکہ کا خاص وظیفہ ہے۔ ان ناموں کی تاثیر اور اس قرآن کی سورت کے فیض و برکات سے اللہ آپ کے دشمن کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے، آپ کے لیے عزت پیدا فرما دیتا ہے۔ جو شوہر آپ کو مارتا ہے، آپ کو پیٹتا ہے، آپ پر بات بات پر ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ پر گالیاں برستا ہے، آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، ایک بار اس وظیفے کو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کے شوہر کے دل میں کیسی محبت پیدا فرمائیں گے کہ آپ کا شوہر آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اسی طرح اگر نافرمان اولاد ہے، بگڑی ہوئی ضدی اولاد ہے، جو آپ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، آپ کو برا بھلا کہتی ہے، آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، نافرمان اولاد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں، یا کہیں آپ کے رشتے کی بات چل رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ مجھے پسند ہے، یہ رشتہ ہو جانا چاہیے، تو آج اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ یہ رشتہ یقینی طور پر آپ کا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے تڑپنے والی محبت کرے، تو اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ساس اپنے بہو سے تنگ آ چکی ہے، اکثر اوقات گھروں میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، ساس بہو سے تنگ آ جاتی ہے اور بہو ساس سے تنگ آ جاتی ہے۔ یہ ساس بہو کا جو رشتہ ہے، یہ بڑا کمزور رشتہ ہے۔ اگر یہ بیٹی اور ماں میں بدل جائے تو اس سے بہترین رشتہ کوئی نہیں، اگر یہ نفرت میں بدل جائے تو اس سے برا رشتہ کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے یا ودود یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، ساس کے لیے پڑھو، بہو کے لیے پڑھو، شوہر کے لیے پڑھو، اولاد کے لیے پڑھو، طاقتور دشمن کے لیے پڑھو، صرف نیک مقصد کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ عمل جادو کی طرح اثر کرتا ہے۔ ناجائز مقصد کے لیے پڑھیں گے تو اس کی غلطی کوتاہی اور خمیازے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہے، یہ بڑے اسمود عمل ہے، اور ان اعمال کو پڑھ کر آج تک بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اگر آپ بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک بار اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، ایک بار اس بندے کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی اس عمل میں تاثیر و طاقت ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یا ودود رب کعبہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، کہ بے شک وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ یا ودود، اے محبت پیدا کرنے والے، یعنی کہ اللہ کی ذات محبت پیدا کرنے والی ہے۔ اور جب آپ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارتے ہیں، اللہ اپنے ناموں کے طفیل بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ یا عزیزو، اے عزت دینے والی ذات، آپ اور میں جانتے ہیں کہ عزت اور شہرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس سے چاہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہے کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، اور جسے چاہے بے عزت کر دیتا ہے، جسے چاہے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آپ نے یا ودودو یا عزیزو کو پڑھنا ہے، اور توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ دو نام پڑھ کر آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، جس کی تصویر پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اسے آپ کا غلام بنا دے گا، آپ کا متی کر دے گا، آپ کے نقش قدم پر چلا دے گا۔ اس کی میری آپ سے گزارش ہے کہ بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال کرنے سے بہتر ہے یہ چھوٹا سا عمل ہے، چلتے پھرتے پڑھ لو
دکان پر پڑھ لو، دفتر میں پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو، لیکن ایک بار اس عمل کو لازمی کریں، اور شرط یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، عمل کو بتائے گئے طریقے سے کریں گے، پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب یا ودود یا عزیزو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد، رات سونے سے پہلے جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ وقت کی کوئی قید نہیں، اور جس جگہ پر چاہیں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، بے وضو نہیں کریں گے۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی کیونکہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک شرطی عمل ہے، اور آپ اسے پاکیزگی کی حالت میں کریں گے تو بے شمار فائدے ہوں گے، اور اگر آپ ناپاکی کی حالت میں کریں گے تو اس کی تاثیر و طاقت کم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی تصویر پر یہ عمل کریں۔ اگر تصویر موجود نہیں تو موبائل پر کھول لیں، اگر موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس بندے کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ یہ چند باتیں کوئی نہیں بتاتا، یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک ایک نقطہ بتاؤں کہ آپ نے وظیفے کو شروع کس طرح کرنا ہے، نیت کس طرح کرنی ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور اختتام کیسے کرنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی لاپرواہی آپ کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنی ہے، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر تصویر رکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود و سلام کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ 7 بار درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ اے میرے مالک و مولا، میں اس بندے کے دل میں اپنے لیے جائز محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، میں نافرمان اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، میں بگڑے ہوئے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ یہ وظیفہ محبت کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ دنیا کے دل میں عزت اور غلبہ پیدا کرنے کا وظیفہ ہے۔ نیت کا طریقہ بتا دیا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا راز ہے جسے آج تک لوگ بتانا پسند ہی نہیں کرتے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا ودود یا عزیزو اور سورہ کوثر کو اتنی بار پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی توجہ پانی ہے، اللہ کی نظروں میں آنا ہے، پھر جا کر آپ یا ودود یا عزیزو پڑھ کر جو مانگتے ہیں آپ کو مل کر رہتا ہے۔ یا ربانا، یا ربانا، یا ربانا کو پڑھنا ہے۔ یا ربانا کا لفظی معنی ہے کہ اے میرے رب۔ جب آپ یا ربانا پڑھتے ہیں، صدائیں لگاتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے رب، اللہ کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو ڈائریکٹ اللہ کو مخاطب کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کو عرضی لگا رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں،
کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے تجھے یاد کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یا ربانہ پڑھ کر آپ اللہ کی نظروں میں آ جاتے ہیں، اللہ کے مقرب ہو جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جس پر اللہ کی نظر پڑ جاتی ہے، وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ یا ربانہ، یا ربانہ، یا ربانہ کو آپ نے صرف اور صرف توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آنکھیں بند کر کے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ آپ کو سن رہا ہے، بے شک وہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ پھر بھی جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ یا ربانہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کی توجہ پانے کے بعد، اللہ کی نظروں میں آنے کے بعد، اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ودودو یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ اب آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس کے دل میں محبت کا ایسا چراغ چلائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، لیکن آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی کرے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہو جائے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے نقش قدم پر چلے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے، آپ جو کہیں جیسا کہیں ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے، تو یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، اور دنیا کے جس بندے کے لیے پڑھیں گے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا اور ہمیشہ آپ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھے گا۔ اس عمل کی آج ہر گھر میں ضرورت ہے، کیونکہ وقت گزرتے ساتھ میاں بیوی کے درمیان تمیز کا ایک لحاظ ختم ہو رہا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اسی طرح ساس اور بہو کے درمیان اختلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ نفرت کی حد تک چلے جاتے ہیں، اور گھر کا سکون خراب ہو جاتا ہے۔ اور جس گھر میں سکون نہیں رہتا، جس گھر میں بلا وجہ کے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، وہاں کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، وہاں برکت اٹھ جاتی ہے، وہاں رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہاں شیطان کی آمد ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کیوں شیطان کو دعوت دیتے ہیں؟ آج محبت کا درس اللہ نے دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں بھائی چارے کو پسند کرتا ہوں، میں مل کر بیٹھنے کو پسند کرتا ہوں، میں عزت اور محبت کو پسند کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں عزت اور محبت کو پسند کرتا ہوں، تو پھر ہمارا حق بھی ہے کہ ہماری بھی عزت ہو، ہم بھی دوسروں کی عزت کریں، ہم بھی دوسروں کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ دیکھیں، جب آپ لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے ہماری ناکامی کی کہ ہم چاہتے ہیں ہماری عزت ہو، لیکن ہم کسی کی عزت نہیں کرتے۔ ہمارے سے لوگ محبت کریں، لیکن ہم لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں اللہ کا قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو محبت نہیں کرتا اس سے محبت نہیں کی جاتی۔ اس لیے یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو پڑھتے چلے جائیں، اور رب کعبہ سے محبت اور عقیدت کے لیے پڑھتے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ودودو یا عزیزو جس کا نام لے کر پڑھو گے، صبح پڑھو گے، شام تک وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور اس عمل کا ایک اور بھی بڑا فائدہ ہے۔ اکثر تائی چاچے مامے پھپھو خالہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر انہیں منانا پڑتا ہے، بڑی بڑی محفلیں بیٹھتی ہیں، منت سماجت کی جاتی ہے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ بھی کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں، کسی کو منانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر بیٹھ کر ان کا نام لے کر یا ودودو یا عزیزو کو پڑھو، اللہ ان کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ آپ کے تائی چاچے مامے پھپھو خالہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اور اگر آپ کا دشمن طاقتور ہے، آپ اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دشمن کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے دشمن کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اس عمل کے بڑے فیض و برکات ہیں۔ اگر بتانا شروع کروں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ کے یہ 2 صفاتی ناموں کو
ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان جب وظیفہ شروع کرتا ہے یا تو اس سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے یا جلد بازی میں ایک کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے کہ وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سے ہماری کامیابی کو چھین لیتی ہیں۔ آپ یا ودود یا عزیزوں کو بتائی گئی تعداد میں پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک ماریں، تصویر موجود نہیں تو محبوب کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب اس کے بعد آپ نے قرآن سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، میں حقائق پر باتیں کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں۔ روز میرے پاس سینکڑوں لوگوں کے میسیجز آتے ہیں اور میں سن کر حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگ اتنے پریشان ہیں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، بعض اوقات آپ کے اختلافات آپ کی غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جب لوگوں سے آپ کی محبت، آپ کا سکون، آپ کی خوشیاں دیکھی نہیں جاتی تو لوگ آپ پر جادو جنات کے اثرات کرواتے ہیں، آپ پر بندشیں لگواتے ہیں۔ آج کل میاں بیوی کے درمیان جتنے لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہیں یہ بندشوں کی وجہ سے ہیں۔ آپ کے قریبی لوگ یہ گوارا نہیں کرتے کہ یہ میاں بیوی کیوں خوش ہیں، ان کے درمیان کیوں محبت کا معاملہ ہے، وہ آپ پر جادو کا وار کرواتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اکثر اوقات ہوتا کیا ہے کہ آپ کے رشتوں میں بندش لگا دی جاتی ہے۔ آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں پھر بھی رشتے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی کوئی ناراض ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مانتا نہیں ہے، اس طرح کے مسائل۔ تو میرے بھائیوں، میرے وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کامل وظیفہ دیا جائے، اور کامل وظیفے کا مقصد یہ ہے کہ ہر لحاظ سے آپ کو کامیابی ملے۔ یا ودود یا عزیزوں سے اللہ آپ کے دشمن، آپ کے دوست، آپ کی شوہر، آپ کے بیوی کے دل میں محبت تو پیدا کر دے گا، اور اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی آپ کے رشتوں میں جتنی بندشیں ہیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جب تک آپ کے رشتوں میں بندشیں ختم نہیں ہوں گی پھر 2 سے 3 دن کے بعد پھر سے لڑائی جھگڑے فتنے فساد۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مسئلے، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی لڑائی جھگڑے۔ تو میرے بھائیوں، آج اس وظیفے کو مکمل پڑھیں، پھر انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کامل وظیفے میں آپ کی تمام کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کے 2 نام پڑھنے سے محبت پیدا ہوگی، یہ قرآن سورت پڑھنے سے یعنی کہ رشتوں میں جتنی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب اس قرآن سورت مبارکہ کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں، کیونکہ اللہ اس قرآن کی سورت میں خود فرما رہا ہے کہ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس قرآن سورت کو پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جاتا ہے، دشمن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کے دور میں دشمن سے بچیں، آج کے دور میں کسی کے ساتھ دشمنی نہ بنائیں، آج کے دور میں میٹھے بن جائیں۔ اپنی تباہی و بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ فتنے فساد نہ پالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ کے ساتھ اس سورت مبارکہ کو پڑھیں۔ اس قرآنی سورت کو پڑھ کر آپ کے دشمن آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ کے دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے کے بعد ہو سکے تو تصویر پر پھونک مار دیں، تصویر موجود نہیں تو تصور میں اس بندے کا نام لے کر اس پر پھونک ماریں۔ اب اس قرآنی سورت کو پڑھنے کے بعد بندشیں بھی ختم، رکاوٹیں بھی ختم، اور اللہ کے 2 نام پڑھ کر آپ کے دشمن، آپ کے دوست، آپ کے ساس، آپ کی بہو کے دل میں محبت بھی پیدا ہو گئی۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کبھی بھی آپ کی میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ ہو، کبھی بھی آپ کا دشمن آپ پر حاوی نہ ہو، کبھی بھی آپ کے گھر میں بے سکونی، لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے محبوب کے دل سے نفرت کو ختم کریں۔ نفرت ایک ایسی وبا ہے کہ جب آپ کسی کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو نفرت کی ایک چھوٹی سی چنگاری آپ کے رشتوں کو کھا جاتی ہے۔
تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے نفرت سے بچنے کے لیے اللہ کا ایک نام یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو، یا جبارو، اس قرآنی سورت کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یا جبارو، یا جبارو، یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اے جبر کرنے والی ذات، اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ جس کا نام لے کر یا جبارو پڑھتے ہیں، اللہ اس کے دل سے نفرت کو ختم فرماتا ہے۔ اللہ آپ کے دشمن کے دل سے غلط فہمیوں کو دور فرماتا ہے، فتنے فساد کو دور فرماتا ہے، وسوسوں کو دور فرماتا ہے۔ جب آپ کے دشمن کے دل سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، جب آپ کا دشمن کے دل کو صاف اور پاک کر دیا جاتا ہے، پھر آپ پر اللہ کی ایسی محبت، ایسی رحمتیں طاری ہوتی ہیں کہ آپ کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ شروع سے انت تک بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، جس کا نام لے کر پڑھ لیا جائے گا، اللہ آپ کے درمیان ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ دنیا آپ کی محبت کی مثالیں دے گی۔ کیونکہ آج جو وظیفہ میں نے بتایا ہے، اس سے آپ کے دشمن کے دل سے نفرت بھی ختم، آپ کے رشتوں میں اگر رکاوٹیں، بندشیں، جادو جنات کے اثرات ہیں وہ بھی ختم، اور ایسی تڑپنے والی محبت پیدا ہوگی کہ آپ کا محبوب اس طرح تڑپے گا کہ جس طرح بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے۔ آپ نے اللہ کے نام یا جبارو کو تصور میں اس بندے کو رکھ کر پڑھنا ہے اور اس کے دل پر پھونک مارنی ہے۔ تصور میں اس بندے کے دل پر پھونک مارنی ہے، اللہ اس کے دل سے تمام کی تمام برائیوں کو ختم فرما دے گا۔ آپ نے یا جبار کو 11 بار پڑھنا ہے اور اتنی ہی بار اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔